محبتوں اور چاہتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادتوں سے ہم کنار ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت کا سبب اور ساما بنائے۔ آمین۔ اللہ خلاق کائنات نے اس دنیا آب و گیتی میں جب انسانیت کو خلق کیا تو انسانیت کی آبیاری کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ مختلف ادوار میں مختلف اقوام کی طرف مختلف انبیاء جلوہ فراز ہوتے رہے، اور اللہ پاک نے ان انبیاء کو عوام کے سامنے دستور العمل اور ضابطۂ حیات رکھنے کے لیے کچھ کو صحائف عطا کیے اور کچھ کو کتابیں عطا کی۔ 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور 100 کے لگ بھگ صحیفے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں اپنے انبیاء پہ نازل کیے۔ یہ بازین میں رکھیں کہ کتاب اور صحیفے میں ایک بنیادی فرق یہ ہوتا ہے، کتاب میں جملہ تعلیمات کا احاطہ کیا جاتا ہے، جبکہ صحیفہ کسی ایک ٹاپک پہ ہوتا ہے، ایک تختی، ایک لیسن سمجھ لیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، ایک نبی چلا جاتا تو ان کے بعد دوسرا نبی ان کا جانشین بنتا۔ خطیب تبریزی نے مشکات المصابی کے اندر اس حدیث پاک کو کوٹ کیا۔ ایک نبی جب جاتا تو اس کے جانشین کے طور پہ، اس کے نمائندہ اور نائب کے طور پر اللہ ایک اور نبی کو بھیج دیتا۔ لیکن حضور جان عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر اللہ نے سلسلہ نبوت ختم کر دیا ہے، اب میرے بعد نبی کسی نے نہیں آنا، میری امت کے جو جانشین ہوں گے، جو انبیاء کے میرے وارث ہوں گے، وہ میری امت کے اولیاء اور علماء ہوں گے۔ انبیاء کی ڈپٹی عوام کی اصلاح تھی، عوام کی ہدایت تھی، عوام ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ کر انہیں حریم قدس میں حاضر کرنا تھا، لوگوں کو بدبختی سے نکال کر سعید بختی کے ساتھ ہمکنار کرنا تھا۔ انبیاء مختلف اوقات میں اپنا یہ فریضہ سر انجام دیتے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ظاہری طور پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کرام سے یہ ڈیوٹی لی، صحابہ کرام کے بعد یہ تابعین سے ڈیوٹی لی جاتی رہی، پھر تبع تابعین سے یہ ڈیوٹی لی جاتی رہی، تبع تابعین کے بعد اولیاء سے اور علماء سے یہ ڈیوٹی لی جاتی رہی ہے اور لی جاتی رہے گی قیامت تک۔ جس طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا جان عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء میں، کائنات نبوت میں ان سب کے امام میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح کائنات ولایت کے جو امام ہیں وہ حضور سیدی و سندی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی الحسنی والحسینی ہے۔ وہ شاعر نے بڑا خوبصورت کہا، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم کو اولیاء کی صف میں، کائنات ولایت میں وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے جو کائنات نبوت میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ جس طرح امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبریں اللہ کے انبیاء نبی اپنے وقت میں اپنے اپنے زمانے میں دیتے آئے، کبھی آدم آ کے خوشخبری دے رہے ہیں، کبھی
موسیٰ و نوح آ کے خوشخبریاں سنا رہے ہیں، کبھی عیسیٰ آ کے خوشخبری سناتے ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، وہ رسولوں کے امام تھے، رسول اعظم تھے، تو رسول آ کر خوشخبریاں دیتے رہے۔ تو جب ولیوں کے امام کی آمد کا وقت ہوا تو تمام اولیاء، ولیوں کے جو سردار تھے، وہ آ کر آپ کی آمد کی خوشخبری سناتے رہے۔ ایک دفعہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، بغداد کے اندر آپ کی تربت انور ہے، اور یہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کے پیروں کے بھی پیر ہیں، سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ اپنی مجلس میں براجمان تھے، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اچانک مراقبہ شروع کر دیا، اچانک آواز دی، قدمہ علی قلبی، قدمہ علی رقبتی، قدمہ علی رأسی۔ اس کے بعد آپ نے واعظ و نصیحت شروع فرما دی۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی تو آپ کے خلفاء نے عرض کی، حضور وہ کون سی شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ تشریف فرما رہے تھے؟ قدمہ علی قلبی، قدمہ علی رقبتی، قدمہ علی رأسی۔ وہ کون سی شخصیت ہے جس کا قدم آپ کی گردن پر ہے، جس کا قدم آپ کے دل پر ہے، اور جس کا قدم آپ کے سر پر ہے؟ تو حضور سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے خلیفوں اور میرے مجاوروں اور میرے طلباء اور حلقہ ارادت سے متصف ہونے والوں، ان قریب بغداد کے اندر ایک ایسی علمی اور روحانی ہستی مارد وجود میں آئے گی جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور اللہ نے اس کو پوری کائنات ولایت کا امام بنا دیا ہے۔ میں آج ابھی سے اس وقت اس ولی کامل کے آگے اپنا سر بھی خم کرتا ہوں، اپنا دل بھی خم کرتا ہوں، اور اپنی گردن بھی خم کرتا ہوں۔ آج کے بعد میں انہی کے حلقہ ارادت میں، اور پھر میں اسی بات پہ آپ کو آگے لے کے چلوں، اپنی بات کو مضبوط کر لوں۔ حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بغداد کے بہت بڑے اکابر علماء اور اولیاء میں سے تھے، بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے صوفی تھے۔ علامہ یحییٰ تازفی نے کلید الجواہر کے اندر اس روایت کو کوٹ کیا کہ شیخ حماد کی مجلس لگتی اور لوگ دور و نزدیک سے چل کے آتے، جو بگڑی بنوانے والے ہوتے وہ آپ کی مجلس میں آ کر اپنی بگڑیاں بنواتے۔ ہزاروں کی تعداد میں فرزندان اسلام کو حضرت شیخ حماد دین مصطفیٰ کی تعلیم دیتے، سلسلہ طریقت بتاتے، راہ سلوک کا مسافر کرتے۔ تو ایک دن حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ان کی مجلس میں چلے گئے، پہلی دفعہ گئے تو شیخ کی مجلس میں جب پہنچے، حضرت شیخ حماد کی مجلس میں، تو علامہ یحییٰ تازفی کلید الجواہر کے اندر لکھتے ہیں، تو شیخ حماد نے پوچھا، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو آپ نے اپنا تعارف کرایا، میرا نام عبد القادر ہے، میں جیلان سے آیا ہوں، بغداد کے قریب ایک محلہ ہے، نواحی قصبہ ہے جیلان، میں وہاں سے آیا ہوں۔ تو آپ نے حضرت شیخ حماد نے پوچھا، آپ کرتے کیا ہیں؟ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے، میں دین کا طالب علم ہوں، میں عالم بن رہا ہوں، میں مفتی بن رہا ہوں، میں علم حاصل کر رہا ہوں، میں نحو اور صرف عربی گرامر پڑھ رہا ہوں۔ تو شیخ حماد نے فرمایا، ایک عالم کا، ایک فقی بندے کا اس صوفی کی مجلس میں کیا کام ہے؟ لہٰذا میرا جو کلام ہے وہ تمہاری نظر سے اوپر جائے گا، میرا کلام تمہارے ذہن میں بیٹھنے والا نہیں۔ آپ ایک عالم ہیں، ایک منطقی ہیں، ایک فلسفی ہیں، میں تو ایک صوفی آدمی ہوں، راہ طریقت اور شریعت کا اور حقیقت اور راہ سلوک کا مسافر ہوں۔ ایک عالم اور ایک منطقی کا صوفی کی مجلس میں کیا کام؟ لہذا آپ چلے جائیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے، میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس مجلس سے باہر آ گیا، ادب کو ملحوظ خاطر رکھا۔ تو بھائیو، ادب میں سب کچھ ہے۔ حضور سیدی وساندیش خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا،
عالم بن کے آیا، اس کا باپ اس کو لے کے آیا، تو جب اکیلا علم ہو تو بندے کے اندر بڑی بڑائی اور غرور اور تکبر ہوتا ہے، لیکن جب اس علم کو آپ دیکھتے ہیں ساری رات دودھ ابال کے رکھ دیں تو کیا وہ دہی بنے گی؟ جب تک اس کو جاگ نہیں لگے گی نا، جاگ لگنا ضروری ہے، جب تک جاگ نہیں لگے گی وہ دودھ ہی رہے گا، وہ دہی نہیں بن سکتا۔ جب تک عالم کے کمر پر روحانیت کی جاگ نہیں لگتی اور شیخ کامل کی تھپتپی نہیں لگتی، اس وقت تک وہ عالم کامل عالم نہیں ہو سکتا، اس کا علم آگے فائدہ نہیں۔ آپ خود ملاحظہ فرما لیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی 40 سال عمر ہو گئی، آپ اجمی تھے تو آپ واعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے، پڑھ پڑھا کے سب کچھ فارغ ہو گئے لیکن واعظ و نصیحت نہیں کرتے۔ ایک دن حضور جان عالم تشریف فرما ہوئے، بیٹے عبد القادر پڑھے ہو تو یہ علم آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ حضور میں کیسے پہنچاؤں، آگے تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ عربی بیٹھے ہیں، میں تو اجمی ہوں، ان کو کیسے سمجھا سکتا ہوں، بیٹا عبد القادر زبان کھولو۔ حضور علیہ السلام نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو چسایا، پھر وہی عبد القادر جیلانی تھے، اگر واعظ و نصیحت فرماتے تو سامنے 70,000 کا مجمع ہوتا۔ تو جاگ کا لگنا ضروری ہے، جاگ کا لگنا۔ تو خواجہ غلام فرید کی بارگاہ میں والد اپنے بیٹے کو لے کے آیا، حضور یہ علم پڑھ کے آیا ہے، اب اس سے پوچھیں تو صحیح کیا علم پڑھ کے آیا ہے۔ تو حضور سیدی و سندی خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے عالم، اے میرے علاقے کی خوش بختی اور خوش نصیبی، ذرا آپ علم حاصل کر کے آئے، 8-9 سال اس وقت جو مروجہ علوم تھا اتنا پڑھ کے آئے، آپ مجھے بتائیں علم کا معنی کیا ہے، علم کا معنی کیا ہے۔ تو شیخ نے ایسے، وہ عالم نے ایسے کر کے کہا، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا، علم کا معنی تو جاننا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، اس کا ایک معنی اور بھی ہے۔ تو اس نے کہا علم کا مطلب پہچان حاصل کرنا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، اس کا ایک اور معنی بھی ہے۔ تو عالم نے 3-4 معنی جو وہ جانتا تھا لغت کے اعتبار سے اس نے وہ بتا دیے، لیکن آپ نے فرمایا علم کا اصل مقصود یہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر حضور پھر آپ ہی مجھے بتا دیں علم کا اصل مقصود کیا ہے۔ تو حضور سیدی و سندی خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھن علیہ الرحمہ نے فرمایا علم کا ایک معنی ادب بھی ہے، اگر ادب ہے تو علم ہے، اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مجھے شیخ حماد نے مجلس سے نکال دیا کہ یہاں صوفیوں کی مجلس ہے، یہاں علماء کا کام نہیں ہے، یہاں پہ مفتیوں کا کام نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں باہر آ گیا اور در کو نہیں چھوڑا، باہر آ گیا لیکن دروازہ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا دن ہوا، مجلس لگی، میں پھر مجلس میں حاضر ہو گیا۔ شیخ حماد نے فرمایا اے عبد القادر، میں نے تو تمہیں کل کہا تھا یہاں پہ مفتیوں کا کوئی کام نہیں ہے، یہاں پہ تو صوفیوں کی مجلس ہے، آپ کا یہاں سے کیا کام، یہاں سے واپس چلے جائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں پھر ادب سے باہر آ گیا۔ جب تیسرا دن ہوا، حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں مسلسل 7 دن تک یہ کرتا رہا، مجلس میں حاضر ہوتا، شیخ مجھے کہتے واپس چلے جائیں، میں واپس آ جاتا۔ جب 7واں دن ہوا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، علامہ ابو یحییٰ تازفی نے قلائد الجواہر کے اندر اور شیخ محقق نے زبدۃ الآثار کے اندر کوٹ کیا کہ جب 7واں دن ہوا شیخ عبد القادر جیلانی حضور سردار بغداد اور امام بغداد جب اس مجلس میں پہنچے تو آج شیخ حماد کے بولنے سے پہلے ہی لوگ برملا پکار اٹھے، اے عبد القادر تجھے بات سمجھ نہیں آتی؟ روزانہ ہمارے شیخ تجھے سمجھاتے ہیں، اور برا بلا کہنا شروع کر دیا اور ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ جب ان لوگوں نے نا ڈانٹنا شروع کیا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، الحسنی والحسینی کو جب لوگوں نے ڈانٹنا شروع کیا تو شیخ حماد ابو یحییٰ تازفی قلائد الجواہر کے اندر کوٹ کرتے ہیں جب انہوں نے ڈانٹنا شروع کیا تو شیخ حماد غصے میں آ گئے اور جلال میں آ گئے اور برملات کہنے لگے اے دنیا کے کتوں کمینوں چپ ہو جاؤ،
تم جانتے نہیں یہ آنے والا بندہ کون ہے۔ جب یہ شخص پہلی دفعہ میری مجلس میں آیا تھا تو میں نے تو نگاہ ولایت سے دیکھ لیا تھا، اس کے دائیں سائڈ پر بھی فرشتے تھے، اس کے بائیں سائڈ پر بھی فرشتے تھے۔ میں نے تو پہلی دفعہ ہی جان پہچان لیا تھا۔ میں نے ریفرنس پہلے دے دیا، خدا را اپنے ایمان اور اپنے نظریات کو، آج کا یہ مادیت زدہ دور ہے، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے نظریات کو بچائیں، ہر نتھو پتو خیرے کے پیچھے نہ چل پڑے۔ الحمدللہ ہمارا تو دادا پردادا لکڑ دادا یہ سارے حضور کے بھی غلام تھے، صحابہ کبار کے بھی غلام تھے، اولیاء اکابرین کے بھی غلام تھے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا اس کی دلیل کیا ہے۔ آج ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں جی دلیل کیا ہے۔ دلیلوں کی کوئی قلت نہیں ہے، کبھی اپنے من کی بات کو بھی سمجھ لیا کریں۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ جتنے اولیاء اکابرین ہیں ان کے واقعات کوئی دلیل کے علاوہ نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایسے تو نہیں فرمایا ذکر الانبیاء کفارہ و ذکر الصالحین کفارۃ السیئات، انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اولیاء کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا۔ شیخ حماد نے فرمایا دنیا کے کتوں کمینوں چپ ہو جاؤ، تم اس مقام، اس شخص کے، اس بندے کے مقام کو نہیں پہچانتے۔ جب یہ پہلی دفعہ آیا تھا میں نے نگاہ ولایت سے دیکھا، اس کے دائیں سائڈ پر فرشتے، اس کے بائیں سائڈ پر فرشتے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا شیخ حماد یہ کون سا شخص آ گیا ہے تیری مجلس میں، اس قدر بروتری حاصل ہے، اس قدر بلندی اور رفعت حاصل ہے۔ پھر میں نے اس کو آزمانا چاہا، میں نے کہا اس کو دیکھوں تو صحیح اس مرتبے اور اس منصب کے یہ شخص لائق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے اس کے اخلاق کو آزمایا، میں نے اس کے صبر کو آزمایا، میں نے اس کی بردباری کو آزمایا۔ 7 دن تک میں مسلسل اسے واپس بھیجتا رہا۔ اللہ کی عزت کی قسم آج 7ویں دن میں برابر اس ایمان تک جا پہنچا ہوں۔ یہ وہی شخص ہے، آنکھوں سے آنسو بہے۔ فرمایا عبدالقادر ذرا آگے آ جائیں۔ شیخ سیدنا شہنشاہ بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف حضور غوث العظم آگے آئے۔ شیخ حماد نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے اپنی مجلس کے رفقائے میت کو پکار کر سمجھا کر کہنے لگے میں نگاہ ولایت سے دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کا شہر ہوگا، جامعہ نظامیہ کا منبر ہوگا اور اس منبر پہ براجمان شیخ عبدالقادر جیلانی ہوگا، اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی زبان سے یہ اعلان ہوگا لِكُلِّ وَلِيٍّ قَدَمِ عَلَىٰ رَقَبَتِي لِكُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ، میں عبدالقادر جیلانی کا قدم ساری کائنات کے اولیاء کی گردن پر ہے، ان کے سروں پر ہے، اور یہ جامعہ نظامیہ کے منبر پر یہ بندہ اعلان کرے گا آج کے بعد جس نے ولی بننا ہے، جس کو ولایت ملنی ہے، وہ اس کی سنگت اور معیت میں ملنی ہے۔ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں، مولا علی قاری نے تفریح الخاطر میں لکھا، فرماتے ہیں میرے لیے شریعت ایک لباس ہے، طریقت ایک لباس ہے، حقیقت ایک لباس ہے، حقیقت اور تصوف ایک لباس ہے، جس کو چاہتا ہوں پہن لیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں پہن لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا بعض لوگ اس میں خام خیالی کا شکار ہیں، یہ کیسے ہو گیا، اس میں بڑے بڑے کلپ لوگوں کے وائرل ہیں، ایک پلمبر کا بھی کلپ بڑا وائرل ہے آج کل، کہتے ہیں کہ وہ جو غوث اعظم کے قدم فلاں فلاں پہ کیسے آ گئے، اس سے تو توہین ہو گئی، اس سے تو فلاں ہو گیا۔ یہاں پہ علم کی کمی ہے۔ آپ کو کس نے کہا تھا پلمبری کرتے کرتے جناب یوٹیوب پہ وہ تصویریں اپلوڈ کرنا اور ویڈیو بنانا شروع کر دو؟ یہاں پہ قدم سے مراد طرز زندگی ہے، علماء نے اس کی وضاحت کی، قدم سے مراد طرز حیات اور اسوہ نور ہے اور ضابطہ حیات ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم خود فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ قَدَمٌ، ہر ولی کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی نہ کوئی طر امتیاز اور ضابطہ حیات ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ قَدَمٌ اِنَّا قَدَمِ نَبِيٌّ عَلَىٰ بَدْرِ الْکَمَال۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ہوتا ہے، کوئی نبی جناب آدم علیہ السلام کے قدم پر ہے، کوئی نبی جناب نوح علیہ السلام کے قدم پر ہے،
کوئی نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے، یعنی ان کے ضابطۂ حیات کے مطابق ہے۔ جو بندہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم پہ ہے تو اس کی کرامات میں معجزات سیدنا آدم علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے۔ جو ولی جناب نوح علیہ السلام کے قدم پہ ہے اس کی کرامات میں جناب نوح علیہ السلام کے معجزات کی جھلک نظر آتی ہے۔ جو نبی جو ولی جو ہیں وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قدم پہ ہیں، وہ پھر شادی نہیں کرتے، آج بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جو ولی جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے قدم پہ ہوتے ہیں، وہ اس کائنات میں اپنے مکان نہیں بناتے۔ ہر نبی کے لیے حضور غوث پاک فرماتے ہیں قدم ہوتا ہے اس کے سامنے، پھر اس نبی کا جو قدم اور ضابطۂ حیات ہوتا ہے اس ولی سے وہ جھلک نظر آتی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں لکل ولی قادم وَإِنَّا قادم لنبی علی بدر الکمال۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، میرے اللہ نے تو میری پیدائش ہی قدم مصطفیٰ پہ کی ہے۔ سبحان اللہ، میرے اللہ نے میری پیدائش کس پہ کی ہے صاحب؟ قدم مصطفیٰ پہ کی ہے۔ جس طرح اس دنیا کے اندر ذات خدا کا مظہر ذات مصطفیٰ ہیں، اس دنیا کے اندر حضور سید عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، حضور یہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ذکر سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا یہ حبل اللہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ساتھیو اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو اس کائنات کے اندر ذکر اللہ بھی مصطفیٰ ہیں اور حبل اللہ بھی مصطفیٰ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ تو احباب محبت پتہ چل گیا اس کائنات کے اندر اللہ کی پہچان کا مظہر ذات مصطفیٰ ہیں، ذکر اللہ بھی مصطفیٰ کی ذات، حبل اللہ بھی مصطفیٰ کی ساتھ، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے کائنات کی رحمت کا تاج آپ کے سر پہ سجا دیا۔ پتہ چلا رحمت اللہ بھی آپ کی ذات ہیں، اور آخر میں بتاؤں تو وجہ اللہ بھی مصطفیٰ کی ذات ہیں۔ تو جس طرح حضور اس کائنات میں اللہ کی توحید کی پہچان کے مظہر ہیں، اسی طرح اگر کائنات نبوت میں آقا علیہ السلام اللہ کی ذات اور اللہ کی شان کے مظہر ہیں، تو کائنات ولایت میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث العظم یہ کائنات ولایت میں مصطفیٰ کی شان کے مظہر ہیں، حضور کی شان کے مظہر ہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں میری اللہ نے میری پیدائش ہی قدم مصطفیٰ پہ کی ہے، آپ کا چلنا بھی مصطفیٰ کے طریقہ کار کے مطابق، آپ کا بیٹھنا بھی حضور کے طریقہ کار کے مطابق، آپ کا کھانا بھی حضور کے طریقہ کار کے مطابق۔ آج لوگوں کو یہ ٹینشن ہوتی ہے ان کا ذکر اتنا کیوں کیا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں آپ ایسے بن جائیں تو پھر ہم آپ کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے۔ ایسے تو منبر پہ ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ 40 سال تک جنہوں نے عشاء کے وضو کے ساتھ نماز تہجد ادا کی، سبحان اللہ، عشاء کے وضو کے بعد کرنا بڑا، آج 11ویں کی محفل منا لینا بڑا آسان ہے، نان بانٹ لینا بڑا آسان ہے، حلوے پکا لینا بڑا آسان کام ہے، لیکن جو 11ویں کا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کبھی تو ایسا دن کبھی ایسی رات بھی آئے مسلح ہو اور تو کھڑا ہو کر غوث اعظم کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا اس سنت پہ کس نے عمل کرنا ہے؟ کہ صرف نان اور دیگ اور حلیم اور یہ وہ بس اس سنت پہ ہم نے عمل کرنا ہے؟ حضور غوث العظم بڑا قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا حضور یہ قیمتی لباس کیوں پہنتے ہیں؟ وقت کے ولی اور وقت کے صوفی اور اس قدر آب و تاب کے ساتھ یہ آپ کو زیب نہیں دیتی، یہ آب و تاب زیب نہیں دیتی۔ تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ آج جو دین پہ چلنے والے ہوتے ہیں اس پہ طرح طرح کے اعتراض ہوتے ہیں، یہ میں جانتا ہوں یہ کس انداز میں اعتراضات کیے جاتے ہیں، یا مولوی سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا۔ جس کی گھر نہیں چلتی وہ بھی مسجد میں آ کے چلاتا ہے، جس کو گھر میں کہتے ہیں بابا جی جاؤ مسجد میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ بھی آ کے پوچھتا ہے مولوی صاحب 3 منٹ اذان لیٹ کیوں ہوئی ہے؟
یہ المیہ ہے ہمارا۔ حضور غوث الاعظم چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اس نے اعتراض کیا تھا اتنا قیمتی لباس آپ کا کیا کام ہے؟ کوئی کھدری والا جبہ شبہ پہنے جس پہ 7-8 پیوند لگے ہوئے ہوں۔ حضور علیہ السلام کا اسوہ آپ کے سامنے نہیں ہے؟ ٹاٹ والا لباس پہنا کریں جس پہ 5-6-10 پیوند لگے ہوں۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے پہ پریشانی نہیں آئی، آپ نے وہ جبہ قیمتی عالی شان جبہ اتارا۔ اللہ کی عزت کی قسم، تفریح الخاطر میں ملا علی قاری نے لکھا جب عالی شان جبہ اتارا نیچے پیوند لگا، پھٹا پرانا جبہ پہن رکھا تھا۔ حضور یہ کیوں پہن رکھا ہے؟ پھر نیچے تو پھٹا پرانا ہے ہی ہے، یہ کیوں پہن رکھا ہے؟ تو حضور غوث پاک فرمانے لگے جب کبھی